وہ ہے نماز. نماز میں کچھ نوافل ہے، ان کی سب سے پہلے ہم فضیلت دیکھتے ہیں، ان کے فائدے کیا ہیں. فضیلت ایک بار سمجھ میں آئی تو پھر ان نوافل کے اہتمام کی ہم جو ہے ضرور جو ہے انشاءاللہ عزیز کوشش کریں. ٹھیک، آئیے چند چیزیں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے نوافل کی فضیلت. نوافل کیا ہوتے ہیں؟ بہرحال میں سمجھتا ہوں ہر شخص جانتا ہے. نوافل یہ وہ نمازیں ہیں جو فرض نمازوں سے ہٹ کر ہیں، جو آپ پڑھ سکتے ہیں. کبھی کبھار ان کی تعداد معلوم ہوتی ہے اور کبھی کبھار ان کی تعداد معلوم نہیں ہوتی. مطلب کبھی کبھار متعین تعداد پڑھنا پڑتا ہے اور کبھی کبھار جتنا آپ چاہے دو رکعتیں کر کے پڑھ سکتے ہیں. یہ ہے نوافل. چاہے کسی نماز سے پہلے آپ ادا کر لیں، کسی نماز کے بعد ادا کر لیں، کوئی اس میں حرج نہیں. ٹھیک، جو نوافل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد میں پڑھی مخصوص، جیسا 4 یا 8، تو ہم کو اتنا ہی پڑھنا ہے. جس معاملے میں آپ نے رخصت دے دی اور چھوٹ دے دی کہ بھائی جتنا چاہے پڑھو، اس معاملے میں آپ کو اور ہم کو اختیار ہے، ہم جتنے چاہے دن اور رات میں پڑھ سکتے ہیں. آئیے نوافل کی فضیلت کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی کی روایت ہے، حسن حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بندے کو کسی ایسی چیز کی اجازت نہیں دی جو ان 2 نوافل سے بہتر ہو، جنہیں وہ ادا کرتا ہے اور بندہ جب تک اپنی نماز میں رہتا ہے اس کے سر پر نیکیاں ڈالی جاتی ہے. مطلب ایک انسان جب نوافل کا اہتمام کرتا ہے، ٹھیک، اور 2 رکعتیں مطلب 2 کر کے نوافل چونکہ پڑھی جاتی ہے، تو جب تک بندہ نوافل میں ہوتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، تب تک جو ہے اس کے سر پر نیکیاں ڈالی جاتی ہیں. اب اللہ عالم کتنی کیا تعداد میں کیا رفتار رہتی ہوں گی، فرشتے کتنے ڈالتے ہوں گے، کس انداز سے، واللہ عالم. لیکن ایک بات تو معمول ہے، ایک بات سمجھ سکتے ہیں آپ. اگر میں کہوں کہ فلاں کام کرو تو میں تمہیں جو ہے پیسوں کی تم پر بوچھار کر دوں گا، یہ ڈالنا ہی تو ہوا، تو آپ اندازہ لگا سکتے بولنے والے کی حیثیت سے کتنے ڈالیں گا، وہ کتنے یہ دے سکتا ہے. اب اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے کہ نوافل کا اہتمام جب بندہ کرتا ہے تو اس کے اوپر نیکیاں ڈالی جاتی. تو اللہ عالم کیا تعداد میں کس رفتار سے کتنے فرشتے ڈالتے ہوں گے. لیکن ایک بات تو بالکل واضح اور کلیئر ہے، بہت زیادہ عظیم اس کا ثواب ہے، یاد رکھیں. بلکہ ایک روایت میں بخاری کی حدیث ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے فرض کے بعد، نوافل کی جب بھی حدیث میں کوئی فضیلت آپ سنیں تو یاد رکھ لیجئے فرض کے بعد. اگر کوئی بندہ صرف اس حدیث کو سنے اور بولے میں اب نوافل ہی پڑھوں گا جس سے نیکیاں ڈالی جائیں گی، فرض نہیں، تو ثواب نہیں. یاد رکھیے ایڈمیشن ہوگا تو پھر کالج کے اندر آئیں گا تو چیپٹر پڑھنے سے مارکنگ ملیں گی. آپ بولیں گے نہیں بس میں چیپٹر پڑھ لوں گا، نہیں، ایڈمیشن ضروری ہے. تو فرائض پہلے ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں جب ایک بندہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، مطلب فرائض تو ہوتے ہیں اس کے، تو اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو مجھ سے قریب ہو جاتا ہے، اور اتنا قریب ہوتا ہے کہ پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے نوافل کا اہتمام کا اس کا فضیلت، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ واقعی میں اس کی آنکھ بنتا ہے، مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو وہ چیز دکھاتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور وہ اس کی میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے. مطلب یہ نہیں کہ اللہ واقعی میں اس کے جسم میں آیا تھا، اس کا مطلب یہ کہ وہ ہر وہ کام کرے گا جس سے صرف فائدہ ہوگا، جس سے ثواب ملے گا، اور میں اس کی قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اب اندازہ لگائیے، اللہ خود اس کی آنکھ بن جا رہا ہے، اس کے ہاتھ بن جا رہا ہے، اس کے قدم بن جا رہا ہے. مطلب اللہ اس کی آنکھوں کے تعلق سے اس نے ذمہ لے لیا، اس کے ہاتھوں کا ذمہ لے لیا، اس کے قدم کا ذمہ لے لیا. وہ ایک انسان جو نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ اس کو وہ کام کراتا ہے جو رب اس سے چاہتا ہے، کہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کے قدم بن جاتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے. تو نوافل کے بڑے فائدے ہیں، یاد رکھیں. تو جہاں ہم فرائض کا اہتمام کرتے ہیں تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے اس معاملے، اور نوافل کا بھی اہتمام کریں. ٹھیک، اب کوئی کہے کہ مجھ سے فرائض میں کوتاہی ہوتی ہے تو میں کہوں گا فوراً اس کوتاہی کو جلدی سے مکمل کیجیے. فرض مجھ سے فجر چھوٹ جاتی جلدی سے مکمل کیجیے، عشاء میرے سے غفلت تھوڑی جلدی سے مکمل کیجیے، اس لیے کہ نوافل کا ثواب ضائع ہو رہا ہے. اس لیے کہ نوافل ہر فرض کے بعد ہے یا فرض عمل کے بعد ہے. اب ہم فرض میں کوتاہی کریں گے تو نوافل چوک جائیں گے. نوافل جس کو میں عام زبان میں کہوں گا یہ آفر ہے، کوئی ایک چیز خرید لیجیے، آفر پا لیجیے اس کے ساتھ. لیکن اب وہ ایک چیز جو اصل ہے خریدنے میں آپ تاخیر کریں گے تو آفر چھوٹ جائیں گے ہاتھ سے. تو وہ اصل کو بھی خرید لیجیے، آفر کو بھی اس کے ساتھ پکڑ لیجیے. تو یہ نوافل آفر سے یاد رکھیے. اور جو اہتمام کرتا ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں سلف صالحین میں کہ اللہ ان کی زندگیاں ایسی نمونہ تھی کہ ہر جو بھی کام کیا ہمارے لیے نمونہ بن گیا، اس لیے کہ فرائض کے ساتھ نوافل کا ایسا اہتمام کیا کہ واقعی میں اللہ ان کی آنکھ، ان کے ہاتھ اور ان کے قدم بن گیا، جس سے وہ دیکھتے تھے، جس سے وہ کام کرتے تھے، جس سے وہ چلتے تھے. تو یہ سب فرائض کے بعد ہے. لیکن تو نوافل میں آگے بڑھی، ترجیح دیجیے نوافل کو. ٹھیک، جہاں فرض ہم ادا کر رہے ہیں نوافل کی کوشش کیجیے. ٹھیک، اب ظاہر سی بات ہے نمازوں میں 2 ہی قسم میں اس کی وضاحت اور کر دوں ورنہ لوگ سمجھیں گے موقعہ کہاں چلے گئے، یہاں سے سنتیں کہاں غائب ہو گئی، سیدھا نوافل بات آ گئی. تو یاد رکھ لیجیے فرض کے بعد جو بھی چیزیں سب نفل ہیں. وہ نفل جس کو رسول اللہ نے ہمیشہ عمل کیا اس کو موقعہ کہتے ہیں. وہ نفل جس کو رسول اللہ نے کبھی کبھار کہا اس کو سنت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فرض اور نفل چیزیں 2 ہی ہیں. فرض ہو گئی، اس کے بعد نفل میں پھر اقسام ہیں کہ موقعہ نفل ہے، مطلب سنت موقعہ کہا جاتا ہے.
یا سنت کہا جاتا ہے یا پھر نفل کہا جاتا ہے. سمجھ گئے آپ بات کو؟ تو میں جب نفل کہہ رہا ہوں تو اس میں موقعہ آ گئی اور سنتیں آ گئی اور وہ چیز جو نفل آ گئی. ٹھیک، موقعہ وہ نماز ہے جو رسول اللہ نے ہمیشہ پڑھی، تعداد متعین ہے. اس کے بعد سنت وہ نماز ہے جو رسول اللہ کبھی پڑھتے اور کبھی آپ سے چوک بھی جاتی، تعداد متعین ہے. جیسے عصر سے پہلے کی 4 یہ سنت ہے، موقعہ نہیں ہے لیکن تعداد متعین ہے. اور نافل وہ ہے جس کی 2 رکعت کر کے جتنی چاہے پڑھی، رسول اللہ نے اس میں کوئی تعداد متعین نہیں کی. ٹھیک، تب آپ سمجھ جائیے نفل سے مراد میں سب نمازیں کہہ رہا ہوں جو فرض سے ہٹ کر ہے. ٹھیک، اب اسے موقعہ جو پڑھیں گا 12 رکعتیں، اس کے لیے جنت میں ایک محل کی پیشن گوئی رسول اللہ نے فرمایا. جو شخص ہر روز اپنی فرض نماز کے علاوہ 12 رکعتیں زیادہ پڑھے، جو موقعہ ہے، فجر سے پہلے کی 2، ظہر سے پہلے کی 4، ظہر سے بعد کی 2، مغرب کے بعد کی 2، عشاء کے بعد کی 2، اور اگر وتر ملا تو 15 ہوتی، لیکن حدیث میں جو ہے 12 کا لفظ ہے، وہ 3 بھی شامل ہے، یاد رکھیے. تو جو 12 رکعتیں زائد پڑھے روز، تو اللہ اس کو ایک محل بنائے گا جنت میں. اس کے لیے ایک محل بنایا جاتا ہے جو ہمیشہ اس کا اہتمام کرے. ٹھیک ہے، تو نوافل کے بڑے فائدے. تو نوافل میں آپ سمجھ گئے، فرض سے ہٹ کے جتنی نمازیں اس میں آپ ڈال دیجئے، چاہے موقعہ ہو، سنتیں ہو یا نوافل جس کو آپ کہیں.